نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارکہ سے ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد پر گئے تو احد کانپنے لگا، تو حضور نے فرمایا احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ تو وہ 2 شہید کون تھے؟ ایک حضرت عمر فاروق، ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی۔ خود حضور نے فرمایا حضرت عثمان غنی کی جو نانی ہے نا، یہ نبی پاک کی سگی پھوپھی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نانی ہے وہ حضور کی سگی پھوپھی ہیں۔ یہ 4تھی 5ویں نسل میں جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندانی بنتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں اور چاروں کی چاروں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئی تھی۔ 4 بیٹیاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرمایا، ان کا انتقال ہو گیا تو محبوب نے دوسری صاحبزادی جناب ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ فرما دیا۔ 2 شہزادیاں، 2 بیٹیاں۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا عثمان ذوالنورین، عثمان ذوالنورین کا مطلب ہے 2 نوروں والا۔ 2 کچھ بادشاہ قسم کے لوگ ہیں، بیٹیوں کو نور مانتے ہیں، باپ کو نہیں مانتے۔ نبی پاک کی دونوں بیٹیوں کو نور مانتے ہیں، لیکن ان کے والد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں گول کر جاتے ہیں۔ 2 بیٹیاں نکاح میں آئیں تو کیا لقب ہوا؟ عثمان۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت عثمان کو ذوالنورین مولا علی شیر خدا کہا کرتے تھے، حضرت علی کہا کرتے تھے عثمان تو ذوالنورین ہے، 2 نوروں والا۔ بریلی کے امام فرمانے لگے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور کہنے لگے نور کی سرکار سے پایا 2 شالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا 2 شالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ مبارک دے رہے ہیں دوسری شادی پر، کہتے ہیں ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4تھے 5ویں مسلمان ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے، تاجروں سے ان کی دوستی تھی۔ حضرت عثمان غنی بھی تاجر تھے، تو جناب سیدنا ابوبکر صدیق نے انہیں تبلیغ کی تو وہ مسلمان ہو گئے۔ جب کلمہ پڑھا تو چچا نے باندھ دیا گھر کے اندر، کئی دن باندھے رکھا، کہنے لگا دین چھوڑنا پڑے گا۔ تو آپ نے فرمایا وہ تو جگہ ہی ایسی ہے جو ایک دفعہ گیا ہے دوبارہ چھوڑ سکتا ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت عثمان غنی سابقون الاولون میں سے ہیں، ابتدائی لوگوں میں سے۔ ان کی زندگی کے بڑے حسین واقعات ہیں، آپ جانتے ہیں۔ میں 2-3 باتیں صرف ان کی حوالے سے عرض کروں گا۔ ہر آدمی میں ہر صلاحیت ہوتی ہے، لیکن کچھ چیزوں کا غلبہ ہوتا ہے، کچھ چیزوں کا غلبہ ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی میں 2-3 چیزوں کا بڑا غلبہ تھا۔ سخی تھے تو دریا سے بھی زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا، ایتھے اوتھے دوویں جہان نہیں سخی کنگال نہیں ہوندا۔ مالاں والے سخی تے پھر کیڑے ہوندے نے؟ بھوکے ننگے۔ مالاں والے سخی میاں صاحب نے کہا، کہتے یہ نہ سمجھنا کہ جو امیر آدمی ہے وہ سخی ہے، نا وہ بھائی جب سخاوت کرتا ہے تو پھر مالدار رہتا ہی نہیں۔ سخاوت مالدار تو وہ رہے گا جو پیسے جمع کرے گا، تو جس نے جمع کرنے ہی نہیں، جس نے جمع کرنے ہی نہیں اس کے بعد پیسے کیسے اکٹھے ہوں گے؟ جس کو سخاوت کرتا دیکھو سمجھ لو کہ یہ مالدار نہیں، یہ سخی ہے۔ سخی اور مالدار میں فرق ہوتا ہے۔ لوگ جس کو کھاتا پیتا دیکھتے کنے اور نے پیچھے کنے کو رکھے نے، حالانکہ ایسی بات مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا، ایتھے اوتھے دوواں جہان نہیں سخی کنگال۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے سخی تھے، اتنے بڑے تھے کہ غنی کہہ دیا اللہ کے رسول نے۔ عثمان غنی تھے، ہر وقت ہی سخاوت، ہر وقت ہی سخاوت۔ میرے حضرت صاحب کی ایک دفعہ آپ نے ایک درویش کو کہنے لگے یار تیرے ہاتھوں میں تو موریاں ہیں، جو چیز آتی ہے وہ گیری جاتی ہے، رہتی نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی دیکھیں نا
مشورہ کرنا پڑتا ہے، یار یہ جگہ لینی ہے، کیا پروگرام ہے، لوگ کہتے ہیں رستہ کوئی نہیں، دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، پھر اس کا ریٹ لگتا ہے، پھر بات ہوتی ہے، پھر بات آگے چلتی ہے، پھر اس کے بعد بندہ کہتا ہے میں اتنے دیتا ہوں، وہ کہتا نہیں میں اتنے لوں گا، پھر وہ کہتا ہے میں لگا کے ریٹ آ گیا ہوں، باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھ کے نکلے، جنت البقیع والی جگہ حضور کو پسند آ گئی۔ فرمایا کچھ صحابہ آتے ہیں یہاں تو انہیں سواریاں کھڑی کرنے کا مسئلہ ہے، آج کل نہیں مسئلہ ہوتا پارکنگ کا، اس زمانے میں اونٹ گھوڑے باندھنے کے لیے حویلی چاہیے تھی، تو حضور علیہ السلام آ کے بیٹھے تو فرمایا جگہ بڑی اچھی ہے، کبھی مل جائے نا تو صحابہ کو سواریاں باندھنے کے لیے اچھی رہے گی۔ عثمان پیچھے بیٹھے تھے، وہیں سے گردن جھکائی اور پیچھے سے نکل گئے۔ حضور نے فرمایا ادھر آؤ، کہاں جا رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ جو جگہ آپ نے کہی ہے میں دیکھنے جا رہا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی دیکھنے گئے، جب واپس پلٹے تو میرے کریم نے فرمایا عثمان دیکھ آئے ہو، دیکھ آئے ہو، دیکھ آئے ہو؟ عرض کی محبوبہ دیکھنی کیا تھی، تجھے پسند آئی تھی، میں خرید آیا ہوں، خرید آیا ہوں۔ دیکھنا آنا جانا یہ تو وہاں ہوتا ہے جہاں سودے بازی ہو، رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند۔ بات ختم ہو گئی، آپ کو پسند آئی تھی میں نے خرید لی۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پتہ نہیں لوگ کہاں بیٹھ کے دین پڑھتے ہیں، اختلاف ثابت کرتے ہیں، جو جگہ مصطفیٰ کو پسند آئی عثمان نے خریدی، اس جگہ پہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا مزار بنا ہوا ہے، اس جگہ بی بی پاک کا مزار ہے جو حضرت سیدنا عثمان غنی کی خریدی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ جگہ مصطفیٰ کا بھی پسندیدہ ہے، اہل بیت کی بھی پسندیدہ ہے۔ حضرت عثمان غنی کا مزاج ہے، حضور اعلان کر رہے تھے، اس کا مطلب ہے چندے کا اعلان کرنا بھی نبی پاک کی سنت ہے، اس لیے ہم بھی کبھی کبھی یہ سنت ادا کر لیتے ہیں۔ چندے کا حضور نے اعلان کیا، جیش اسرا کے لیے بہت بڑا لشکر جانا تھا، فرمایا اٹھو بھئی حصہ ڈالو۔ حضرت عثمان نے دائیں بائیں دیکھا، کتنے بہت زیادہ سپاہیوں کے لیے بہت زیادہ سامان چاہیے، قحط کا زمانہ ہے۔ جناب عثمان اٹھے کا یا رسول اللہ 100 فوجیوں کا خرچہ، ان کا گھوڑا بھی دوں گا، گھوڑے پر رکھنے کے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کجاوا ہوتا ہے، کاٹھی ہوتی ہے، وہ بھی میری، فوجی کی وردی بھی میری، اور جب تک واپس آئے گا تب تک سارا کھانے کا خرچہ بھی میرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا عثمان اللہ تجھ سے راضی ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد فرمایا پھر اٹھو بھائی، دائیں بائیں دیکھا کوئی اٹھا ہی نہیں، حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے، کہا حضور 100 میرا اور شامل کر دیں۔ نبی پاک نے پھر اعلان کیا، حضرت عثمان کہتے ہیں میرے نا دل کو کچھ ہوتا تھا، پھر اٹھے، کہا حضور میرا تیسرا 100 بھی شامل کر لیں۔ فرماتے ہیں جناب عثمان غنی چوتھی دفعہ میرے مصطفیٰ نے اعلان کیا تو مجھ سے نہ ہی رہا گیا، میں نے کہا محبوبہ اعلان نہ کرو، آپ اشارہ کرو، عثمان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ محمد عربی کے قدموں کا ہی صدقہ ہے، آپ اعلان کرو، حاضر ہے، ہر شے حاضر ہے، پھونک پھونک کے دینا، دیکھ دیکھ کے دینا، یہ تو وہاں کا سودا ہوتا ہے جہاں سودے بازی ہوتی ہے، لیکن یہاں تو یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، یہ تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ اور مجھے وہ بات بڑی پسند ہے، میں تنہائیوں میں کتاب کھول کے پڑھتا ہوں، تنہائیوں میں پڑھتا ہوں میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور میں جب مجھے کبھی لطف لینا ہوتا ہے تو میں صاحب طبقات کی یہ روایت کھول کے بیٹھ جاتا ہوں جب اپنا مزہ لینے کو دل کرے۔ حضرت عثمان غنی شہزادے تھے، دولت مند باپ کے بیٹے تھے، رئیس اعظم تھے۔ امیروں کے بچے نازک مزاج ہوتے ہیں، موڈ کے مالک ہوتے ہیں، بہت بڑے رئیس تھے، پر عشق لگا سی کھیڈاں کھیڑ دینوں، تو پھر کھیڈاں بھول گئیاں، کجل پایا سی یار دے ویکھنے نوں، پھر او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈول گئیاں، حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ہن تے رول دی 4-5 دن کے بعد مدینے آئے، سفر پہ گئے ہوئے تھے، حضور کے پیچھے نماز پڑھی تو محبوب کے چہرے پہ ذرا نکاہت ہے، کمزوری ہے، حضرت بلال کو ملے، کہنے لگو بلال میں 4 دن باہر رہا ہوں، حضور کے چہرے پہ کمزوری کیوں ہے؟ جناب بلال کہنے لگے جا گھر جا کے پوچھ لیں۔ کہتا میں نے دروازے پہ دستک دی، سیدہ عائشہ صدیقہ اندر سے بولی کون ہے؟ میں نے کہا اماں جی غلام ہوں عثمان،
میں 4 دن کے بعد آیا ہوں تو چہرے پہ بڑی کمزوری ہے. فرماتے جناب عائشہ ہجکی لے کے روئی. کیا ہوا؟ تو کہنے لگی عثمان 4 دن ہو گئے کونین کے مالک نے روٹی کوئی نہیں کھائی، ایک پیالہ دودھ کا ایک کھجور. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا اماں جی آپ پردے میں نہیں چلی جاتی؟ شہزادہ دوڑے گئے، گھر سے اناج کی بوری کندھے پہ رکھی، ہر چیز اٹھائی. غلام کہنے لگا مجھے دے دو، 20 نوکر ہیں گھر میں. فرمایا نہیں، یہ میری ڈیوٹی ہے، میں نہیں کرنی. عثمان خود گئے، رسول پاک کے گھر میں جھاڑو دیا، چولہے میں آگ جلائی. حضرت عائشہ کہتی ہے میں پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی، جب عثمان پھونکے مارتے تھے تو داڑھی سے دھواں نکلتا تھا. پھر عثمان جس نے پانی کا پیالہ بھی خود نے پیا تھا، اس نے سالن پکایا، پھر روٹیاں پکائیں تو ہاتھ جلے. کھانا پکا کے اور دسترخوان لگا کے مسجد میں حاضر ہوئے. کہا محبوبہ اگر مہربانی کریں تو گھر نہیں آتے؟ حضور تشریف لائے اور جب پہلا لقمہ تن تندور ہڈاں دا بالن تے اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، اتوں عشق پلیتھن لایا، تن دی ہانڈی من دا سالن، اتوں لون صبر دا پایا. غلام فریدہ میں ساری تیری، تینوں اجے یقین نہیں آیا. کہا محبوب یہاں بیٹھے تو صحیح، یہاں بیٹھے تو صحیح. حضور تشریف فرما ہوئے اور پہلا لقمہ جب نبی پاک نے منہ میں رکھا تو عثمان تڑپ کے روئے. 600 دینار نیچے رکھے. یا رسول اللہ میں نے دولت کو آگ تو نہیں لگانی اگر تیرے کام نہ آئے. حضور کس کام کی یہ جائیدادیں، کس کام کی؟ اگر آپ کے گھر میں 4 دن کھانا نہ پکے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں عثمان تو چلے گئے، یہ کہہ کے تو میرے مصطفیٰ نے پھر ہاتھ اٹھائے اور ایسی دعا دی کہ میں تڑپ اٹھی، میں رونے لگی. حضور نے جھولی اٹھا کے کہا اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی میرے عثمان سے راضی ہو جا. اے اللہ میں راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا. اور بھائی یہ درد، یہ ذوق، یہ مزاج، یہ انداز، یہ حضرت عثمان غنی کو اللہ نے عطا فرمایا. آپ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں ہم پہ، کہتے ہیں تم پہلے مدینے بعد میں مکے، زیادہ دن مدینے تھوڑے دن. یہ کیا انداز ہے تمہارا؟ سنو حدیبیہ جس کا ذکر قرآن مجید نے کیا، ید اللہ فوق ایدیہم، پڑھو نا گھر میں جا کے قرآن مجید. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کے عمرے کی نیت سے نکلے. حدیبیہ کی مقام پر کافروں نے روک لیا، کہا عمرہ نہیں کرنے دیں گے. حضرت سیدنا عثمان غنی کو نبی پاک نے سفیر بنا کے بھیجا. جناب عثمان غنی کئی سالوں کے مکے سے بچھڑے تھے، سامنے کعبہ نظر آیا، احرام بندھا ہوا ہے. جب سفیر بن کے گئے تو ابو سفیان کہنے لگے عثمان ہم تیرے رسول کو تو ابھی عمرے کی اجازت نہیں دیتے، باقی لوگ تو نہیں آتے، وہ سامنے کعبہ ہے، وہ حجر اسود ہے، وہ سارا کچھ ہے، طواف کرنا ہے تو کر لو، استلام کرنا ہے تو کر لو، اگر تم نے کعبے کے اندر نماز پڑھنی ہے تو پڑھ لو، صفا مروہ کے پھیرے لگاؤ، تمہیں اجازت ہے. نبی عثمان غنی فرمانے لگے قسم ہے رسول کی زلفوں کی، جب تک میرے مصطفیٰ طواف نہیں کریں گے عثمان بھی کوئی نہیں کرے گا. عثمان بھی وہ کون سا طواف ہے جس میں طواف اور مدینے والا نہ ہو؟ وہ کون سا عمرہ ہے جس میں عمرہ ہو اور رسول پاک نہ ہو؟ وہ کون سا حج ہے جس میں حج ہو اور امام الانبیاء نہ ہو؟ بریلی کے امام بول پڑے، فرمانے لگے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. اور فرمانے لگے غور سے سن تو رضا، کعبے سے بھی آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. یہ ہمیں حضرت عثمان غنی نے سکھایا ہے عقیدہ، یہ عقیدہ حضرت عثمان غنی کا ہے. بات دور نکل جائے گی. محبت معیار ہوتی ہے، محبت روح ہوتی ہے، محبت اصل ہوتی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے کہا کہ عثمان کوئی تبدیلی بھی آئی نبی پاک کے غلام بننے کے بعد؟ حضور کے غلام بننے کے بعد کوئی تبدیلی بھی آئی؟ لوگ اپنی اپنی تبدیلیاں بتاتے رہے. جناب عثمان غنی نے 2 جملے کہے، لوگ کہتے ہیں ہماری چیخیں نکل گئیں، یہ معراج حضور سے پیار کی،
मोहब्बत और इश्क का ये रंग उस्मान गनी का। हजरत उस्मान गनी कहने लगे तुम तब्दीली की बात करते हो? मैंने जब से नबी पाक के हाथ में सीधा हाथ दे के बैत की है, मैंने ये हाथ दोबारा कभी गंदगी को नहीं लगाया। और फरमाया जब से पहली नजर से जलवाए बद्दुहा देखा है, मैंने उसके बाद अपनी शर्मगाह को भी कभी नहीं देखा। इसलिए कि इन आंखों में रसूलुल्लाह के जलवे रच बस गए। ये मेयार पैदा किया जनाब उस्मान गनी ने। और मदीना मुनव्वरा से जो मोहब्बत है ना मुसलमान की, उसका अगर असल रंग देखना हो तो जनाब उस्मान गनी को जिंदगी को देखा जाए। असल रंग। जनाब उस्मान गनी बहुत बड़े अमीर थे, बहुत बड़े अमीरुल मोमिनीन थे। लाखों मुरब्बा मील पे हुकूमत थी। चंद 100 आदमियों ने आके घेर लिया उस्मान गनी के घर को। और करबला में तो 3 दिन पानी बंद रहा है, हजरत उस्मान गनी पे 40 दिन पानी बंद रहा है। 40 दिन। और हजरत इमाम हुसैन के खैमों के गिर तो पहरा देने के लिए जनाब अब्बास थे। और मैं तारीख के सारे मोतबर हवाले अर्ज कर सकता हूँ कि जब हजरत उस्मान गनी को खतरा हुआ तो मौला अली शेर खुदा ने इमाम हसन और हुसैन को तलवारें पकड़ाई और फरमाया दरवाजे के आगे खड़े हो जाओ, कोई बदबख्त तुम्हारे खालू उस्मान गनी के दरवाजे तक जाने ना पाए। और उस दरवाजे से फिर गया भी कोई नहीं, इसलिए कि वहां हसनैन करीमैन का पैरा था। जो गया बेईमान तो पीछे से चढ़ करके गया। हजरत उस्मान गनी लाखों मुरब्बा मील का हुक्मरान, यहां जिसके पास चंद वोट हो वो दंदनाता फिरता है, जिसके पास 4 बॉडी गार्ड हो उसकी बात वो करता है तो हवा में। हजरत उस्मान गनी के पास हजारों की फौज है। चंद 100 लोगों ने आपके घर को घेर लिया, शहीद करना चाहते हैं। नाबी उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु, कई और लोग गए। कहा उस्मान 3 बातें हैं, या तो हमें इजाजत दो, या तो तुम थोड़ी देर के लिए खिलाफत छोड़ दो, हुकूमत छोड़ दो, चंद दिनों के लिए किसी और को अमीर बनाओ। जनाब उस्मान कहने लगे मुझे तो हुकूमतों से दिलचस्पी नहीं, लेकिन मैं छोड़ नहीं सकता, इसलिए कि मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने मुझे फरमाया था उस्मान अल्लाह तुझे कमीज पहनाएगा, लोग उतारना चाहेंगे पर तुम उतारना ना। फरमाया मैं समझ गया हूं, उससे मुराद यही है, मैं नहीं छोड़ता। कहा उस्मान फिर इस तरह करें, हमें इजाजत दें, ये चंद 100 लोग हैं, हमारी तलवारें चंद मिनट में फैसला कर देंगी। जनाब उस्मान गनी फरमाने लगे मैं नबी पाक का शहर अपनी वजह से खून में रंग दूं, मेरी वजह से? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था एक मेंढा होगा, बकरा, जिसकी वजह से मेरे मदीने की गलियों में खून बहेगा, मैं वो बकरा नहीं बनना चाहता। फरमाया मैं नहीं चाहता मेरी वजह से खून बहे और हुजूर के मदीने में बदअमनी हो। उस्मान की जान जाती है तो जाए, पर नबी पाक के मदीने में शोर नहीं होना चाहिए। ए पाए नजर होश में आ, ये कूबे नबी है, आंखों से भी चलना यहाँ बेअदबी है। तो कहा उस्मान फिर इस तरह करो, कुछ दिनों के लिए मक्के चले जाओ। मेरी बात की समझ आ रही? कुछ दिनों के लिए मक्के चले जाओ। तो जनाब उस्मान ने दाढ़ी पकड़ ली, कहने लगे देख रहे हो सारी सफेद हो गई है, मैं नबी पाक का शहर छोड़ के नहीं जाना चाहता, मैं रसूलुल्लाह के मदीने में मरना चाहता हूं, मैं नहीं छोड़ूंगा हुजूर का शहर। ये अंदाज है जनाब उस्मान का। चूंकि जो वक्त आपको दिया था वो कलील होता जा रहा है और बातें हैं कि सामने खुलती ही जा रही हैं, सामने आती ही जा रही। हर चंद मुशाहदाए हक की हो गुफ्तगू, ये रहती भी नहीं बादा और सागर कहे बगैर। और कैसा दस्तूर जुबाबंदी है तेरी महफिल में, बात करने को तरसती है जुबा मेरी। पलटता हूं, इस मौजू को छोड़ता हूं। हजरत सैयदना उस्मान गनी बाहया बड़े थे। क्या बड़े थे? कुछ लोग बेहया होते हैं, किसी को भी नहीं छोड़ते, न सहाबा को, न अहले बैत को, न किसी और को। उस्मान बाहया बड़े थे। कितने? हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, मिशकात में मुस्लिम में मौजूद है, आप फरमाती हैं नबी पाक बैठे थे तो हुजूर की ना पिंडली मुबारक, मर्द के लिए हुक्म है नाव से घुटने तक छुपा के रखे। पिंडली नंगी हो भी जाए ना, ये पिंडली, तो इसकी इजाजत है शरीयत में मर्द के लिए। फरमाती हैं अल्लाह के महबूब लेटे हुए थे और हुजूर की तामत पिंडलियों से थोड़ी ऊंची थी। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक आए तो नबी पाक ने फरमाया आ जाओ, हुजूर लेटे रहे। माती थोड़ी देर गुजरी तो हजरत उमर फारूक आए, हुजूर इजाजत है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आ जाओ, नबी पाक लेटे रहे। चंद लम्हे गुजरे तो उस्मान गनी आ गए।
हुजूर आ जाऊं? फरमाया 1 मिनट। अल्लाह के हबीब उठे, तामत मुबारक को समेटा, पिंडलियों को ढांपा, हुजूर बैठे, उस्मान आए, बातें हुई, चले गए। हजरत आयशा कहती है मैं पर्दे के पीछे से देख रही थी, मैं हाजिर खिदमत हुई, का महबूबा समझ नहीं आई। आए अबू बकर भी हैं, मेरे वालिद आए, उमर भी हैं, मकाम उनका भी बड़ा है, पर उस्मान आए तो आपने कपड़ा सीधा किया। फरमाया आयशा मैं उससे हया ना करूं जिससे अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर के अंदर होते तो कई कपड़े लपेटे रहते, कई कपड़े जनाबे। मैं एक नतीजा आपके सामने रखना चाहता हूं, मेरी तरफ देखे, कई कपड़े लपेटे रहते, कपड़ों के ऊपर कपड़े, शर्मो हया के पैकर। जनाबे उस्मान गनी गुस्ल करते तो कपड़ों समेत करते, फरमाते ना भाई मुझे शर्म आती, पैक करे शर्मो हया। उसका नतीजा क्या निकला? हजरत रुकैया रदी अल्लाह ताला अन्हा के साथ जनाब उस्मान गनी का जब निकाह हुआ तो अभी पर्दे की आयतें नहीं आई थी, शर्मो हया के पैकर थे, अभी पर्दे का हुक्म नहीं आया था। सहाबा बेदरेग आते जाते थे एक दूसरे के घरों में। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने गोश्त पकाया तो फरमाया हजरत उसामा बिन जैद को जाओ उस्मान को भी दे आओ। जनाब उसामा बिन जैद फरमाते हैं मैंने गोश्त पकड़ा, सालन पकड़ा और उनके घर पहुंचा, जामे तिरमिज़ी में मौजूद है। फरमाते मैं जब अंदर दाखिल हुआ मुस्तफ़ा की शहजादी को देखा और फिर उस्मान गनी को देखा। फरमाते हैं जिन्हें मैंने देखा ऐसा जोड़ा मैंने कभी नहीं देखा था। मैं बस हल्का सा मुस्कुरा के पलट आया, ना उन्होंने कुछ पूछा ना मैंने कुछ बताया। फरमाते हैं जब मैं मस्जिद में दाखिल हुआ ना, पहला कदम ही रखा तो मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया उसामा दे आयो सालन। मैंने कहा या रसूलल्लाह दे आया हूं। फरमाया ऐसा सोना जोड़ा पहले कभी देखा है? देखा है कभी? मैंने कहा नहीं हुजूर मैंने नहीं देखा। तो मेरे मुस्तफ़ा करीम, ये लफ्ज तिरमिज़ी के नहीं, ये शाह वलीउल्लाह साहब ने इज़ालतुल खिफा में लिखे, मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस्मान की शक्ल एक तो जद्दुल अंबिया इब्राहिम खलीलुल्लाह से मिलती है, और दूसरा फरमाया अगर किसी ने मेरे जलवे देखने हो तो वो भी उस्मान के चेहरे में नजर आएंगे। ओ नौजवानों पैगाम दे रहा हूं, रिजल्ट निकाल रहा हूं। बेहयाई बेशर्मी की गुफ्तगू वाले के चेहरे पे हुस्न नहीं आता, तू हयादार बनता जा, रब ताला तुझे हुस्नो जमाल अता फरमाता जाएगा। जितना हया तेरे अंदर होगा उतना नूर तेरे मुखड़े पे होगा, जितनी शर्म में तू लिपटा हुआ होगा उतनी अल्लाह तुझे ताजगी अता करेगा। मेरे अल्लाह फरमाया करते जो गंद बोलता है उसके चेहरे का हुस्न सबसे पहले छिन जाता है, और फरमाया जो बुरी बातें सोचता है, जिसकी सोच बुरी होती है, सबसे पहले उसके चेहरे का हुस्न बिगड़ता है। अगर तू चाहता है ताजा रहे, ठंडा रहे, नूरानी रहे, तो फिर हजरत उस्मान ने तुझे बताया है कि शर्म वाला बन के रहे, अल्लाह सबसे ज्यादा हुस्न तुझे ही अता फरमा देगा। ज्यादा बोलने वाला, ज्यादा बातें करने वाला, जो मुंह में आया कह गया, उस आदमी की नूरानियत चली जाती है। अगर लोग वो करीमों से नहीं आता, वो नाई के पास बैठ के चेहरे पे रोज नया डिजाइन, नई लकीर बनवाने से हुस्न नहीं आता, हुस्न शर्मो हया से आता है। ये जो हम आर्जी हुस्न खरीद के लाते हैं ना 4 पैसे का, ये मांद नहीं पड़ता, ये तबाह करता है, और ये तबाह हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग जिनके पास बैठने को इतना दिल नहीं करता जितना उनका चेहरा देखने को दिल करता है। उनके पास बैठने को बाजू का दिल करता है कि बस ना जरा। और तबीयत आज मैं होके आया हूँ उस्ताद हाजी सादिक साहब रहमतुल्लाह अलैह, मैंने इन बुजुर्गों को देखा है, हमने नजर भर के आंखों में आंखें डाल के तो बड़ा कम देखा है। हम चोरी देखा करते थे, चोरी मैं वेखा ते मेरा यार ना वेखे, तो जे मैं नाम वेखा ते हो वेखे, हम लोग चोरी देखा करते थे। मैंने अपने हजरत साहब को भी शायद ही कभी आंखों में आंखें डाल के देखा हो, तभी देखा है जब वो किसी और को देख रहे होते थे। भाई इन लोगों के अंदर का हुस्न, शर्मो हया, मासूमियत बन के इनके